السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد سادات اور آپ دیکھ رہے ہیں سادات فیکٹس۔ ناظرین، ماتا ہیری کا نام جاسوسی کی تاریخ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ پیشے کے لحاظ سے تو ایک رقاصہ تھی، مگر اس نے پہلے جنگ عظیم کے دوران جرمنی کے لیے اپنی اس فن کے ذریعے جاسوسی کے میدان میں یادگار خدمات انجام دی، مگر بالآخر وہ اتحادیوں کے ہتھے چڑھ گئی اور فرانسیسیوں نے اسی گولی کا نشانہ بنا کر انجام کو پہنچایا۔ ماتا ہیری کا کردار جاسوسی کی دنیا میں ایک لیجنڈ اور سیکس سیمبل کے طور پر آج بھی جانا جاتا ہے۔ کچھ اسی نوعیت کی ایک بھارتی دوشیزہ سے ہمارا واسطہ پڑا اور اس کا کردار ہمارے ریکارڈ میں اپنے انگد نقوش چھوڑ گیا۔ اسلام آباد میں دنیا کے متعدد سفارت خانوں نے اپنے عملے کے بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کی غرض سے ایمبیسی اسکول کھول رکھے ہیں، خاص طور پر ان ممالک نے جن کے عملے کی تعداد زیادہ ہے اور طالب علم بھی کافی تعداد میں ہے۔ یہ سلسلہ دنیا کے تقریباً سبھی ممالک میں موجود ہے اور بظاہر کسی حوالے سے بھی سفارتی آداب اور قواعد کے خلاف نہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان اسکولوں میں محض درس و تدریس کا کام ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان اسکولوں کے عملے کے کئی ارکان کو تعلیمی سرگرمیوں کے آڑ میں جاسوسی کے کام پر بھی مامور کیا جاتا ہے، یا تربیت یافتہ جاسوس اساتذہ کے ظاہری روپ میں ان اسکولوں میں تعینات کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایمبیسی اسکول دراصل سفارت خانے کی عمارت کے طور پر استعمال ہوتے بیس سے جدا ایک ایسے بیس ہے جہاں نہ صرف خفیہ سرگرمیوں کی نگرانی احسن طریقے پر ہو سکے، بلکہ تخریب کاری اور دہشت گردی کی کارروائیوں کے منصوبے بآسانی عمل میں لائے جا سکے۔ اساتذہ کے روپ میں تعینات کیے گئے خفیہ ایجنٹ ہم وقت میزبان ملک کے خلاف کسی بھی خفیہ کارروائی کے لیے تیار رہتے ہیں، اور یہ اسکول ان ایجنٹوں کو مکمل تحفظ اور سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ خفیہ ایجنٹ اسی طرح کے دوسرے اداروں مثلا ایئر لائنز کے دفاتر، ہوٹلوں، لینگویج سینٹرز، ایوان ہائی، ثقافت و دوستی و مراکز اطلاعات میں بھی تعینات کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی معمول کی چیکنگ کے دوران اسلام آباد میں قائم انڈین ایمبیسی اسکول کی ایک مسوینہ کی سرگرمیاں کچھ مشکوک نظر آئی۔ مسلسل نگرانی کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اسکول کی تدریسی سرگرمیوں میں تو کم حصہ لیتی ہے، مگر اکثر اوقات شکار کی تلاش میں اسلام آباد کے چنگروں میں دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مس اینا کا بھارتی سفارت خانے کے ڈیفنس اتاشی اور را کے فرسٹ سیکرٹری سے مستقل رابطہ ہے۔ یہ دونوں پاکستان کی دفاعی اور ایٹمی راز معلوم کرنے کے درفے تھے اور بھارتی ماتا ہیری ان کے ہدایات پر کام کرتی تھی۔ مس اینا کی عمر 25 یا 26 سال کے لگ بھگ تھی، مگر دیکھنے میں وہ 18-19 سال کی بے ضرر اور معصوم سی لڑکی لگتی تھی۔ کتابی چہرہ، کھلتا ہوا رنگ، انتہائی متناسب جسم، چال ڈال میں ایک خاص قسم کا بانگ پن اور گفتگو کا مخصوص انداز اس کے خطرناک ہتھیار تھے۔ اس کی خاموش نظریں بھی گہرائیوں تک سرایت کرتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہم وقت ایک ہلکی سی مسکراہٹ تو رہتی، لیکن اس کی نظروں میں ایک ایسی اداسی بھی دکھائی دیتی تھی جیسے صدیوں پرانا ایک محل اپنی لٹی ہوئی تابناکیوں، خوشیوں اور روشنیوں کی لوٹ آنے کی کربناک انتظار میں ہو۔ مزید معلومات کے لیے ہم نے ایک پاکستانی ہندو لڑکے کو انڈین ایمبیسی اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ اس کی ماں نے ہماری ہدایات پر یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے بچے کی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں بے حد متفکر ہے اور وہ ان سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ رہنا چاہتی ہے۔ وہ ہر دوسرے تیسرے روز اسکول جانے لگی اور یوں آہستہ آہستہ مس اینا کے ساتھ دوستی استوار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جلد ہی ان کی دوستی اسکول کے حدود سے نکل کر گھر اور مارکیٹ تک آ گئی۔ وہ متواتر ایک دوسرے کو ملتی، شاپنگ اکٹھے کرتی، سنیما جاتی اور اسلام آباد کی تفریحی مقامات پر اکٹھے گھومنا پھرنا بھی ان کا معمول بن گیا۔ وینا اسی محترمہ کو شکار کر کے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ معصوم شکار خود اس کا شکاری ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد ہماری اس شک کی تصدیق ہو گئی کہ مس اینا کا اسکول کی تدریسی سرگرمیوں میں کوئی کردار نہیں۔ وہ بھارتی جاسوس ہے اور ہم وقت اپنے آقاؤں کے حکم کی بجاوری میں مشن کے لیے تیار رہتی ہے۔ اب ہماری نظریں اس کی آمد و رفت اور روزمرہ کی مصروفیات پر مرکوز ہو گئی اور ہم اس انتظار میں تھے کہ وینا کے پھینکے ہوئے کانٹے میں کون سی پاکستانی مچھلی پنستی ہے۔ ایک روز بھارتی ایمبیسی کی جانب سے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا گیا۔ یوں تو یہ ایک معمول کی بات تھی، مگر سفارت خانے کے مہمانوں کی شناخت اور ان کے بارے میں جاننا ہمارے فرائض میں شامل تھا۔ ہوٹل سے ہمارے آدمی نے اطلاع دی کہ مس اینا بھارتی ڈیفنس اتاشی کی گاڑی میں سفارت خانے کے عملے کے ایک رکن مسٹر کنا کے ساتھ، جو را کی ٹیم کا ممبر بھی تھا، ہوٹل پہنچی ہے اور کنا وینا کو ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر لابی میں بیٹھا شاید کسی مہمان کا منتظر ہے۔ ہم نے ایئرپورٹ سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اسی وقت کوئی جہاز نہیں آ رہا اور نہ ہی بھارتی سفارت خانے کی کوئی کار ایئرپورٹ گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مہمان کوئی یہی کا ہے۔
ہم نے سیٹی بجا دی اور ہماری ٹیم نے ضروری ساز سامان کے ساتھ اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ چند لمحوں کے بعد پرویز نامی ایک پاکستانی نوجوان جس کے چہرے سے سراسیمگی اور خوف ٹپک رہا تھا ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا۔ مسٹر کھنہ نے آگے بڑھ کر بڑی گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا اور کہا، آئیے پرویز صاحب، ہم تو آپ کے دیر سے منتظر ہیں، اور اس کو اس کمرے میں لے گیا جہاں وینا آنے والے لمحوں کے تانے بانے باندھ رہی تھی۔ وقت ضائع کیے بغیر ہمارے ساتھیوں نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق کپڑے تبدیل کیے اور مختلف روپ دار کر اپنی اپنی ڈیوٹی کے مقام پر پہنچ گئے۔ توقع کے عین مطابق کمرے سے روم سروس کو انٹرکام پر چائے اور سینڈوچز کا آرڈر دیا گیا۔ ہمارا تربیت یافتہ ویٹر فوری طور پر چائے کی ٹرالی لے کر روانہ ہو گیا جس میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ واپسی پر ویٹر نے بتایا کہ وینا اپنے مہمان پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے بے چین ہے، مگر اس کا مہمان سہما ہوا اور شرمیلا سا ہے، جبکہ مسٹر کھنہ دلالوں کا روایتی کردار ادا کر رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ مس وینا اپنے مہمان کے تمام حواس پر قبضہ کر لے۔ بہرحال ہم ٹرالی میں لگے ٹرانسمیٹر کی مدد سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے اور اسے ریکارڈ بھی کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد کھنہ کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس ایمبیسی چلا گیا۔ اس کے چہرے کی بشاشت بتا رہی تھی کہ شکار پنجے میں آ چکا ہے اور چند ہی لمحوں میں وینا اس کا جھٹکا کر کے اس کی کباب بنا لے گی۔ بہرحال مس وینا اور پرویز کی گفتگو رسمی تعارف تک ہی محدود رہی۔ پرویز کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر رہا اور گھبرایا ہوا ہے، مگر وینا اس مہم کو سر کرنے کے لیے اس پر تابڑ توڑ اور خطرناک حملے کر رہی تھی۔ وینا کے لیے اپنے اعلیٰ افسران پر اپنی کارکردگی ثابت کرنے کا شاید یہ بہترین موقع تھا اور وہ کسی صورت بھی یہ موقع ہاتھ سے جانی نہیں دینا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ٹرانسمیٹر سے تیز سانسوں کی آواز آنے لگی اور بالآخر یہ تلاطم تھم گیا۔ پرویز شاید ذبح ہو چکا تھا۔ پرویز تقریباً آدھا گھنٹہ کمرے میں رہا اور وینا کو اپنا ایڈریس لکھوا کر اور وصل کا ایک اور وعدہ لے کر نیچے آ گیا، مگر اس کی حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی گھبراہٹ جو کی تو ہے۔ ہوٹل سے نکلتے ہی ہم نے اس کا پیچھا کیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ریسٹ ہاؤس لے گئی۔ ایک لمحے میں اس کے سارے حسین خواب منتشر ہو گئے۔ تفتیش شروع ہوئی تو اپنی شناخت کرانے سے ہچکچا رہا تھا۔ نتیجتاً ہم نے وینا کے ساتھ اس کی گفتگو کی ریکارڈنگ اسے سنائی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے بتایا کہ میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں انجینئر ہوں اور کھنہ کے ساتھ میری ملاقات لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے ایک بس میں ہوئی تھی۔ ہم بہت جلد دوست بن گئے اور کھنہ نے مجھے ایک خوبصورت ہندو لڑکی سے ملوانے کی پیشکش کی جسے میں ٹکرا نہ سکا۔ ہمارے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہ تھی کہ بھارتی خفیہ اداروں نے چانکیہ کی تعلیمات کے مطابق رنڈیوں سے جاسوسی کا کام لینے کو بھی اپنے کلچر کا حصہ بنا رکھا تھا۔ اس کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس اور بہت سے راستے تھے۔ پہلے ہم نے سوچا کہ پرویز سے ڈبل ایجنٹ کا کام لیا جائے، مگر بعد ازاں اس کی ملازمت کی حساس نوعیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا ارادہ منسوخ کر دیا۔ تاہم اس واقعے کی ایک رپورٹ اس کی متعلقہ محکمے کو بھجوا دی گئی اور پرویز کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ بہرحال پرویز سے ملاقات کے بعد مس وینا ابھی ہوٹل کی کمرے میں موجود تھی۔ یا تو کھنہ کا انتظار کرتی یا پھر ایمبیسی فون کرتی کہ ہوٹل میں میری ڈیوٹی پوری ہو گئی اور مجھے آ کر یہاں سے لے جایا جائے۔ اب ہمارے پاس ہوٹل کا محاذ ہی تھا اور وقت بہت کم۔ وینا تک رسائی حاصل کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ ہمارے کسی بھی اہلکار کے کمرے میں موجودگی کی صورت میں الارم بجا سکتی تھی اور ہمارے لیے ایک پیچیدہ سفارتی تنازعہ پیدا ہو سکتا تھا۔ دوسری جانب یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس سے فائدہ نہ اٹھانا ہماری خفیہ روایات کے خلاف تھا۔ کسی بھی رسک کی صورت میں کامیابی کی توقع 50-50 تھی۔ ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر اس صورتحال میں مہارت اور چابکدستی سے کام لیا جائے تو اس بھارتی ماتاہری کو شیشے میں اتارنا مشکل نہ ہوگا۔ ہمارے لیے یہ $1 ملین چانس تھا جسے آزمایا جا سکتا تھا۔ ہم نے لمحوں میں حتمی فیصلہ کیا اور کچھ ہی دیر بعد ہمارے روم سروس والے اس ویٹر نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ بظاہر وہ چائے کی ٹرالی واپس لینے گیا تھا۔ پلان کے مطابق اس نے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا۔ وینا سے رسمی سلام دعا کی اور اسی اثناء میں ہمارا کیس افسر بھی کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ حکمت عملی اس لیے اختیار کی گئی تھی تاکہ وینا اپنی سفارت خانے فون نہ کر سکے۔ اگر کھنہ خود آتا تو اس صورتحال کے لیے بھی ہمارا ایک آدمی تیار تھا۔ منصوبے کے مطابق کیس آفیسر ہوٹل کی سیکیورٹی ایگزیکٹو کے روپ میں کمرے میں داخل ہوا، اپنا تعارف کروایا اور ہوٹل کی سروس کے بارے میں معمول کی گفتگو کرنے لگا۔ وینا کو ذرا برابر شک نہ گزرا، اس کے لیے سب معمول کی بات تھی۔ وہ انتہائی مطمئن اور خوشگوار موڈ میں تھی۔
ہمارے افسر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارتی ساڑیوں فلموں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ وینا نے اس گفتگو میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور ہمارے آفیسر کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ ویٹر ٹرالی لے کر چلا گیا اور گفتگو کا موضوع ذاتی معلومات تک آ گیا۔ ہمارا وار کارگر ثابت ہوا۔ وینا جلد ہی ہمارے کیس آفیسر کو تم کہنے کی حد تک آ گئی۔ وہ باتوں میں اس قدر مہوا ہو گئی کہ اسے سفارت خانے فون کرنا بھی یاد نہ رہا۔ ادھر کھنہ اور اس کے افسران بالا یقینی طور پر اس بات پر جامع مسرت پی رہی ہوں گے کہ بالآخر انہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے ایک بڑی مچھلی کو اپنے جال میں پنسا لیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے آفیسر کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور اس کی گفتگو معنی خیز ہوتی گئی۔ جب وینا کو احساس ہوا کہ ہوٹل کی اس آفیسر کو وینا کی اس کمرے میں آمد اور اس کے مقاصد سے پوری طرح آگاہی ہے، تو وینا کی صورت ایک ایسی مجبور، بےکس اور بھوکی بچی کی سی ہو گئی جسے بیکری سے ڈبل روٹی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ اس کی آنکھیں بر آئی اور اس کی آواز کسی گہری کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وینا نے اپنی داستان حیات سنانا شروع کر دی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والدین نے میری پرورش اپنی انتہائی غربت کے باوجود بڑے ناز و نعم سے کی۔ میں نے 2 ہی سال پہلے گریجویشن کی ہے۔ جہیز کی لعنت سے تو آپ اچھی طرح آگاہ ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں بھی یہ لعنت ابھی تک موجود ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں لڑکیاں اپنی بالوں میں چاندی کی تاروں کا اضافہ کیے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہے۔ بھارت میں بھی بہت سی لڑکیاں معاشرے کی اس دلدل میں پنسی ہوئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹیچر بنوں گی، مگر کوشش کے باوجود مجھے نوکری نہ مل سکی۔ پھر ایک روز میرے ایک دوست کے خاوند نے مجھے اپنے ایک دوست سے یہ کہہ کر متعارف کروایا کہ یہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہے اور تمہارے لیے ملازمت کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ ان کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس سے ہے۔ انہوں نے میرا سرسری سا انٹرویو لیا اور مجھے بتایا کہ میں تمہارے لیے نوکری کا انتظام کر سکتا ہوں، مگر یہ نوکری بھارت میں نہیں، پاکستان میں بھارتی ایمبیسی اسکول میں ہوگی۔ یہ الفاظ میرے لیے انتہائی خوشگوار تھے۔ میرے لیے کسی دوسرے ملک میں جانے کا تصور ہی انتہائی دلکش تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ نوکری کا بندوبست تو ہو گیا ہے، مگر پاکستان چونکہ ہمارا دشمن ملک ہے، اس لیے تجھے چند ماہ کے لیے سیکیورٹی ٹریننگ پر جانا پڑے گا۔ میں اس کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ دراصل مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ مجھے بیرونی ملک ملازمت مل رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے ایک ایسی سرزمین دیکھنے کا موقع مل رہا تھا جس کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ چند روز بعد ایک شخص ہمارے گھر آیا۔ اس نے مجھے تقرری کا خط دیا اور کہا کہ اگلے روز تجھے سیکیورٹی ٹریننگ اسکول لے جانے کے لیے میں خود آؤں گا۔ وہ حسب وعدہ اگلے روز پھر آیا۔ میں اپنے والد سے رخصت ہو کر اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ایک طویل سفر کرنے کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچے۔ یہ ایک پراسرار عمارت تھی اور دیکھنے میں اسکول یا تربیت گاہ ہرگز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میرے علاوہ وہاں 4 اور لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ جب کورس شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ اس میں کسی ٹیچر کی نہیں بلکہ جنگ کی تربیت دی جا رہی ہے۔ چند ہی دنوں میں پتہ چل گیا کہ اصل میں ہم ٹیچر نہیں بلکہ جاسوس بنا کر بھیجی جا رہی ہے۔ ہماری تربیتی سلیبس میں جسمانی ورزش، ہتھیاروں کے استعمال کا طریقہ اور ایسے لیکچر شامل تھے جن کا مقصد پاکستان کے خلاف شدید نفرت پیدا کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے شکار کو ذہنی طور پر اپنا تابع بنانا اور خفیہ راز معلوم کرنا بھی ہماری تربیت کا اہم حصہ تھا۔ ہمیں بلو فلمیں دکھا کر بھی بتایا جاتا کہ کسی بھی مضبوط سے مضبوط اعصاب کے مرد کو کس طرح اپنا اسیر بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیں جنسی اختلاط کے مختلف طریقے بھی بتائے جاتے تاکہ ہماری کارکردگی میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ حقیقت میں ہمیں باعزت طور سے جسم پروشی کی تربیت دی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ ایک کامیاب جاسوس بننے کے لیے اپنی جسمانی خوبصورتی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہی اصل ہنر ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اس تربیت سے اتفاق نہیں تھا، مگر اب ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ہم پوری طرح اپنے محسنوں کے جال میں پھنس چکی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ پاکستان میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اخلاقیات کے مروجہ ضوابط کے خلاف ہے اور کوئی بھی باضمیر انسان اس دل میں کودنے کی جرات نہیں کر سکتا، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اب میرا اپنا وجود، میرے والدین، میرا گھر، میرا ضمیر، میری خواہشیں، میرے مستقبل کے سہانے خواب سب کچھ داؤ پر لگ چکا ہے۔ اب اگر میں چاہوں بھی تو ان کی چنگل سے نہیں نکل سکتی، اور جب تک میرے جسم میں ذرا سی بھی کشش باقی رہے گی یہ لوگ مجھے استعمال کرتے رہیں گے۔ وینا وہی باتیں کر رہی تھی جسے دور ویرانوں میں بھٹک رہی ہوں۔
اور ایسی کوئی راستہ نہ سوچ رہا ہو۔ اپنی کہانی سناتے سناتے اس نے کہا، حد تو یہ ہے کہ اس تربیت کے دوران ہمارے انسٹرکٹر بھی ہمارے جسموں کو اپنے مکروہ خواہشات کی تکمیل کے لیے رونتے رہے، اور ہماری تربیت مکمل ہونے تک ہماری عصمت کی چادریں بار بار تار ہوتی رہی۔ تربیت کا یہ حصہ رات کے کھانے کے بعد شروع ہوتا تھا۔ ہمیں باری باری مختلف مردوں کے ساتھ جنسی اختلاط پر مجبور کیا جاتا۔ ہمیں عملی طور پر مرد کی حیوانی جبلت پوری کرنے کا سلیقہ سکھایا جاتا۔ شروع میں تو ہر عمل ہمارے لیے ایک مستقل عذاب کی مانند تھا، اور ہم نے اس پر کئی بار احتجاج بھی کیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ تمہارے لیے یہ تربیت انتہائی ضروری ہے، اور تمہیں ملک و قوم کے عظیم تر مفاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہنا چاہیے۔ وینا کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ ہم نے بڑی مہارت سے وینا کی ٹوٹی پھوٹی شخصیت کو بحال کیا اور اسے وہ تمام عزت اور غیرت مہیا کی جو کھو چکی تھی۔ وینا نے جب ہمارے حسن سلوک کا اپنے ہندو آقاؤں کے کردار سے موازنہ کیا تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہ رہا کہ اسے اپنے نام نہاد وطن پرست دوستوں کے بجائے اپنے دشمنوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ نفسیاتی طور پر ہم نے اس پر بھارتی ماں طاہری کی کچلی ہوئی ضمیر میں زندگی کی نئی روح پھونک دی۔ ہم نے اسے پیسے دیے، بھارت میں اس کے والدین کی دیکھ بھال کا ذمہ بھی لیا، اسے عزت نفس دی اور جسمانی اور روحانی پاکیزگی کے سبق دیے۔ چنانچہ وینا دل و جان سے پاکستان کی ہو گئی۔ ڈبل ایجنٹ کی حیثیت سے وینا نے ہمارے لیے قابل قدر خدمات انجام دی۔ اس نے ہمارے بعض منصوبوں کی تکمیل میں ہمارا بھرپور ہاتھ بٹھایا اور انت تک محنت کی۔ وینا کی وجہ سے ہمیں ہر وقت بھارتی سفارت خانے میں ہونے والے واقعات، حالات، ان کے خفیہ ایجنٹوں، ان کے طریقہ کار اور اہداف کی خبر رہنے لگی۔ ان اطلاعات کی بنا پر ہم نے ان کے بہت سے ایسے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا جن کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وینا کو جب پاکستان سے وطن واپسی کے احکامات موصول ہوئے تو بے حد افسردہ اور غمگین تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنے، یہاں شادی کرنے اور اسلام قبول کرنے کو تیار تھی، مگر ہم اس کے لیے کوئی مناسب شوہر تلاش نہ کر سکے۔ وہ دل پر بھاری پتھر رکھ کے پاکستان سے روانہ ہو گئی۔ بہرحال پاکستان سے جانے سے پہلے وہ ایک مکمل انسان ہی نہیں بلکہ عزت و وقار کے زیور سے آراستہ اور مالی طور پر اتنی خوشحال ہو چکی تھی کہ ہمیں یقین ہے کہ اس نے بھارت پہنچتے ہی اپنے آپ کو راہ سے جدا کر لیا ہوگا اور اب کہیں باعزت زندگی بسر کر رہی ہوگی۔